اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر دعوت اسلامی شیخ طریقت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا شمار عالمی سطح پر اہل سنت والجماعت کی معروف و مقتدی شخصیات میں ہوتا ہے۔ مولانا محمد الیاس قادری صحیح العقیدہ سنی حنفی قادری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، عقائد و نظریات پر آپ مضبوطی سے گامزد ہوتے ہوئے اپنے عالمگیر مشن دعوت اسلامی کو آگے بڑھاتے ہوئے تبلیغ مصروف ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت باسعادت 26 رمضان المبارک 1369 ہجری بمطابق 12 جولائی 1950 بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی کے علاقہ بمبئی بازار خارا در میں وقت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی۔ جب آپ کی عمر 1 سال اور چند ماہ تھی تو آپ کے والد ماجد حضرت عبد الرحمن قادری حج کے لیے روانہ ہوئے۔ بعد حج ان کا مکہ مکرمہ میں 14 ذوالحجہ 1370 کو انتقال ہو گیا۔ آپ نے مڈل تعلیم ایک گجراتی اسکول میں حاصل کی اور ابتدائی اسلامی علوم مثلاً تجوید و قرات، ابتدائی عربی گرامر، عقائد و مسائل اپنے علاقے خارادر کے علماء سے حاصل کیے۔ گھریلو مسائل و غربت کی وجہ سے آپ بچپن سے ہی مختلف کام کاج اور تجارت میں مصروف ہو گئے، مگر علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ مطالعہ کتب اور صحبت علماء آپ کے روزانہ کے معمولات کا حصہ رہا۔ آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا اور مسلسل 22 سال آپ مفتی اعظم پاکستان کی صحبت بابرکت سے مستفیض ہوتے رہے، حتیٰ کہ مفتی محمد وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے رجب 1404 ہجری بمطابق 1984 کو آپ کو اپنے گھر سمن آباد گلبرگ ٹاؤن کراچی میں اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی دینی خدمات، 15ویں صدی ہجری کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کریم نے کئی کمالات عطا کیے، جن میں سے اصلاح امت کے جذبے سے سرشار دل، چٹانوں سے زیادہ مضبوط حوصلہ، معاملہ فہمی کی حیرت انگیز صلاحیت، نیکی کی دعوت میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے اور مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت سر فہرست ہے۔ امیر اہل سنت نے کثرت مطالعہ اور اکابرین علماء کرام کی صحبت کی بدولت شرعی حکام پر حیرت انگیز دسترس حاصل کی، یوں آپ کی شخصیت ارد گرد کو منور کرنے والا ہیرا بن گئی۔ جوانی کے زمانے میں آپ نے ایک عرصے تک نور مسجد میٹھا در میں امامت کے فرائض انجام دیے۔ معاشرے میں بے عملی کو طوفان کی صورت اختیار کرتا ہوا دیکھ کر آپ نے بے عملی کے آصف سے چھٹکارا دلانے کے لیے عملاً کوششیں شروع فرمائی۔ مسجد میں آنے والے نمازوں کی مدنی تربیت اور مساجد سے دور مسلمانوں کا ناطہ مسجد سے جوڑنے کے لیے پر اثر نصیحت اور خیر خواہی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے خوشی غمی میں شرکت کی آپ کو ہر دل عزیز شخصیت بنا دیا۔ مقصد بڑا اور لگن سچی ہو تو منزل تک پہنچنے کے اسباب خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ آپ پر امت کی اصلاح کی دھن سوار تھی، آپ کی لگن سچی اور مقصد نیک تھا، اسی لیے آپ کی پر اثر دعوت کو بے پناہ مقبولیت ملی۔ اسی لیے امیر اہل سنت نے معاشرتی اصلاح کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ آپ نے نیکی کی دعوت عام کرنے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے خود مدنی قافلوں میں سفر کر کے اس کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کیا اور اس کار خیر کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے ایسے تربیتی یافتہ مبلغین فراہم کیے جو غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے، فاسقوں کو متقی بنانے، غافلوں کو خواب غفلت سے جگانے، جہالت کے اندھیرے کا
خاتمہ کر کے علم و معرفت کا نور پھیلانے میں مصروف ہیں اور مسلمانوں کو یہ مدنی مقصد اپنانے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یوں پاکستان سے اٹھنے والی عاشق رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی دنیا کے کثیر ممالک میں اپنی بہاریں لٹا رہی ہیں۔ آپ نے دعوت اسلامی کی انتظامی معاملات کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھا بلکہ مبلغین دعوت اسلامی میں سے چن چن کر ہیرے جمع کیے اور اسے مجلس شورا کی لڑی میں پرویا اور دعوت اسلامی کا نظام مرکزی مجلس شورا کے حوالے کر دیا۔ معاشرے کو جس میدان میں اصلاح کی ضرورت پیش آتی گئی، دعوت اسلامی نے اس کے لیے کئی شعبے قائم فرمائے۔ اس سلسلے میں اشاعت علم کے لیے جامعۃ المدینہ اور دارالمدینہ جیسی عصر حاضر سے اہم درسگاہیں، حافظ قرآن میں مصروف مدرسۃ المدینہ، المدینۃ العلمیہ جیسا علمی و تحقیقی شعبہ، مکتبۃ المدینہ جیسا اہل سنت کا اشاعتی ادارہ، معاشرے کے مختلف طبقوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دلچسپ معلوماتی مضامین میں مشتمل ماہانہ فیضان مدینہ کا اجزا، لوگوں کے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کے بر وقت شرعی حل کے لیے دارالافتاء اہل سنت کا قیام سر فہرست ہے، جبکہ عالم اسلام کا 100% اسلامی چینل مدنی چینل تو ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ معاشرے میں دین متین کی ترویج اور ارشاد کے لیے امیر اہل سنت کی خدمات کا دائرہ کار کئی شعبہ جات پر مشتمل ہے۔ دعوت اسلامی جیسی فعال غیر سیاسی تحریک انقلابی کارناموں کی ایک ناقابل فراموش تاریخ اپنے اندر سمے ہوئے ہے۔ آپ کی دینی خدمات سورج کی طرح روشن ہے جس کا اعتراف آج دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے۔ 26 رمضان المبارک اس انقلابی شخصیت کا یوم ولادت ہے جس سے مختلف ممالک کے عاشقان رسول کی روشن تعلیمات کو عملی طور پر اپنانے کے عزم اور شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر کے مناتے ہیں۔ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو شاد رکھ، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ ایسے اچھی اور دینی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔